اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کی قدر کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں شیخ کیا چیز ہے، اول تو پہلے آپ یہ دیکھیں، شیخ ہے ایک رہنما، ایک استاد، بس یعنی اور اہمیت ہوگی لیکن بنیادی طور پہ آپ کو وہ ایک راستہ بتانے والا ہے، ایک چیز کا راستہ بتانے والا ہے بس۔ اب اس کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ اس راستے کے منزل کے طالب ہوں۔ اللہ اگر کسی کا مقصود نہیں ہے تو پھر اس کو استاد اگر مل بھی گیا تو کیا استاد ہے؟ ہمیشہ انسان ہے، یہ تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ بھئی یہ شیخ میرا ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، بس وہ یعنی وسوسات پھر تو شیطان ہے نا کہ بھئی یہ تو دیکھو ایسا ہے، ایسا ایسا ایسا، اور پھر بس ٹھیک ہے۔ اگر کچھ بھی آپ اس میں پوائنٹ نہیں اٹھاتے تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ برائے نام وہ بیعتیں ہوتی ہیں، برائے نام ہوتی ہیں کہ ہاں بیعت یہ وہ، بس بات ختم ہوگی۔ لاکھوں آج بھی ایسے پیران کرام موجود ہیں، وہ کہتے ہیں لاکھوں مرید ہیں ہمارے، لاکھوں مرید ہیں، پھر بھی اسلام جو ہے کہ یہ یعنی یہ حالت ہے اسلام کی، لاکھوں مرید ہیں۔ ایک ایک پیر اپنے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں بتاتا ہے بھئی یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں نا، وہ پیری مریدی تو بس ایسی ایک نام کی چیز رہ گئی ہے۔ لیکن شیخ کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہوگا، اپنی نجات کے طالب ہوں گے۔ انسان کے بغیر آپ کی نجات ممکن نہیں ہے۔ انسان جب تک آپ کو راستہ نہ بتائے تو آپ کی انسان کی اطاعت کرنی ہے، انسان سے محبت کرنی ہے اور انسان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت انسان کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ انسان کے سامنے، اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں تو آپ کو انسان کامل کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کام کا حکم تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جس نے پھر دوسری آیت ہے قرآن کی کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایک بڑا یعنی وسیع مضمون ہے لیکن میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان ایک تو محتاج ہے ہدایت کا، تو یہ ہدایت اس کو کون دے گا؟ انسان کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ انسان محتاج ہے اللہ سے محبت کا، تو یہ محبت اس کو کیسے ملے گی؟ جب وہ ایک انسان کو منتخب کرے گا اور اس سے محبت شروع کرے گا تو پھر یہ ایک راستہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے نا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے مال سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص یعنی مومن ہو نہیں سکتا۔ تو یہ باتیں دیکھیں، یہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ محبت تو ہے خالص اللہ سے، خالص شدید محبت، لیکن وہ آپ حاصل کیسے کریں گے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ ایک بہت بڑا مطلب، آپ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ لیکن اس کا ایک نظام ہے بارش برسانے کا ایک نظام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ویسے آسمان سے پانی نہیں برسا سکتا؟ بغیر اس کے برسا سکتا ہے
تو بس یا چلو آسمان سے نہ برسائے، زمین سے فوارے نکال دے، نہریں بہا دے، کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض یعنی پہاڑوں سے نہریں نکلتی ہیں، پتھروں سے چشمے بہ نکلتے ہیں. آپ جاتے ہیں نا یہاں پہاڑی علاقوں میں، جگہ جگہ بعض اوقات آبشاریں بہ رہی ہوتی ہیں پتھروں سے. تو دیکھیں اسباب، یہ عالم اسباب ہے، یہ اس میں اسباب سے اللہ تعالیٰ سارے کام کرتا ہے. اب زندگی کون دیتا ہے؟ زندگی کون چھینتا ہے؟ اللہ. لیکن کرنے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے. فرشتہ وہ روح لا کے 4 مہینوں میں لا کے ڈالتا ہے آپ کے جسم میں، اور نکالتے وقت بھی فرشتہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کے پاس، تو کہا کون؟ جو انسانی شکل میں. تو حضور نے عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کون؟ تو حضور نے کہا آنے دو اسے آنے دو. تو بہرحال وہ سارا واقعہ ہے. تو اب یہ ہے نا کہ وہ سارا جو یعنی نبی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس میں بھی اسباب ہے. اب وہی کلام اللہ کا تھا، لیکن وہی کو لانے والا فرشتہ تھا. نبی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی اسباب ہے. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نماز پڑھا کے، تمام انبیاء کرام نے معراج کی رات جب نماز پڑھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کے لیے گئے. سواری بھائی کیا نام تھا؟ براق. سواری پہ بیٹھ کے گئے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان یعنی سبب، بغیر اسباب کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اصل میں عالم اسباب ہے. عالم اسباب ہے، ہر چیز کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر رہا تھا تو پہلے مٹی کا ایک یعنی جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھئی جاؤ مٹی جا کے جمع کرو مختلف حصوں سے. پھر اس کا وہ گوندا اور اس میں جب لیسدار ہو گیا، کیچڑ بن گئی، بدبودار ہو گیا، پھر اس سے ایک پتلا بنایا. سارا قرآن میں ہے واقعہ. پتلا بنایا، پھر اس میں جو ہے اللہ نے کہا کہ بھئی یہ پتلا ہے، اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے، لیکن اس وقت جب اس میں اپنی روح ہوں. تو دیکھیں پتلا بنایا. اب اللہ تعالیٰ تو قادر تھا کہ پتلے بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو وہاں بھی اسباب ہے، اسباب استعمال ہوئے. تو بہرحال یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اسباب جو ہے، یہ شیخ کا ہم بات کر رہے ہیں. شیخ جو ہے وہ ایک سبب ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہوتا. بعض لوگ ناسمجھ لوگ، اصل میں تو دین کی سمجھ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یار یہ کون ہے شیخ کی کیا اہمیت ہے، یہ تو شرک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں دین کی اصل میں وہ یعنی ہماری سمجھ نہیں ہے. شیخ تو ایک استاد ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا راستہ بتاتا ہے بس. اگر وہ نہ بتائے تو وہ شیخ ہو نہیں سکتا. جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ کی بجائے اپنے نفسانی کوئی بات کرے تو وہ تو شیخ ہو نہیں سکتا. تو شیخ کی قدر، اب شیخ کی قدر سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہے تو پھر شیخ سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو جانیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. اپنی منزل کو جانیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ سبب تلاش کریں، پھر آپ کو فائدہ بھی دے گا. وہ اہل یقین سے فائدہ آپ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کا یقین ہو، جب آپ کا اپنے اوپر یقین ہو اور اپنی منزل کے بارے میں یقین ہو. ہم آئے ہیں، ہم ہیں اللہ کے،
اور اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن تیاری کرنی ہے، بس صلاحیت بڑھانی ہے نا اپنی روحانی طور پہ. اے طائر لاہوتی ہے نا، تو روحانی طور پہ ہم نے اپنی صلاحیت بڑھانی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ضرورت ہے اہل یقین کی، کسی صاحب یقین شخص کی ضرورت ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم